پہلے آپ موضوع کو سمجھیں، پھر ضعیف کو سمجھیں، پھر موضوع کا حکم جانیں، پھر ضعیف کا حکم جانیں، پھر اس کے بعد کسی حدیث کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، اور کسی حدیث کے بارے میں موضوع ہے یا ضعیف ہے یہ حکم لگائیں، اور پھر جانیں کہ کس پر عمل کیا جائے گا، کس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور نت نئے فتنے طرح طرح سے سر ابھار رہے ہیں۔ فکری گمراہی کا زمانہ ہے، اور ہر آئے دن کوئی گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے، اور اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور احادیث کا سہارا لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی علم نہیں ہوتا، مدرسے کا کبھی منہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، ضرب زید عمرا کی ترکیب معلوم نہیں ہوتی ہے، الف باتاسا نہیں پڑھنا جانتا ہے، اردو کے ایک الفاظ بھی اسے یاد نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غضب بالائے غضب، ستم بالائے ستم، اپنی جانب سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا محقق، اور وقت کا سب سے بڑا مجدد، اور وقت کا سب سے بڑا محدث میں ہوں۔ جو جی میں آتا ہے وہ کہتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس بات کے لیے دلیل حدیث سے پیش کرتا ہے۔ اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو فوراً کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب جب اس کو حدیث بتائیے کہ حدیث میں ہے، تو پھر کہے گا یہ صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ صحاح ستہ کے علاوہ جو ہزاروں حدیث کی کتابیں ہیں، ان سب کو یکسر طور پر اس نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا ہو، اور ان سب میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہو۔ اس کے نزدیک جو بھی حدیث کی کتاب ہے وہ صرف صحاح ستہ ہے۔ پھر صحاح ستہ سے حدیث دکھائیے تو پھر اپنی مرضی ہے، فوراً کہہ دے گا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ ضعیف حدیث کہتے کسے ہیں؟ نہیں معلوم۔ موضوع حدیث کہتے کسے ہیں؟ نہیں معلوم۔ صحیح حدیث کہتے کسے ہیں؟ نہیں معلوم۔ بس ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف حدیث ہے اس لیے اس پر عمل ناجائز ہوگا، یہ ضعیف حدیث ہے لہذا اس کو اور موضوع حدیث کو دونوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ امت کی یہ سب سے بڑی فکری گمراہی ہے کہ وہ حدیث ضعیف اور حدیث موضوع ان دونوں کے اندر فرق کرتا ہی نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کو اور حدیث موضوع کو ایک سمجھتا ہے، زبان سے بھلے ایک نہ کہتا ہو لیکن عملاً وہ دونوں کے ایک ہی درجے میں سمجھتا ہے اور ایک ہی درجے میں رکھتا ہے، اور دونوں پر ایک ہی طرح کا عمل کرتا ہے۔ حالانکہ موضوع حدیث کے اندر اور ضعیف حدیث کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ ضعیف حدیث کو اور موضوع حدیث کو، ان دونوں حدیث کو خوب اچھی طرح سنیں اور سمجھیں، پھر اس کے بعد ضعیف حدیث ضعیف حدیث ضعیف حدیث جو دن رات چلاتے پھرتے ہیں، خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں، ورنہ منکر حدیث آپ ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا منکر کہ جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ گناہ وہ وبال آپ پر لازم آئے گا۔ پہلے آپ موضوع کو سمجھیں، پھر ضعیف کو سمجھیں، پھر موضوع کا حکم جانیں، پھر ضعیف کا حکم جانیں، پھر اس کے بعد کسی حدیث کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، اور کسی حدیث کے بارے میں موضوع ہے یا ضعیف ہے یہ حکم لگائیں، اور پھر جانیں کہ کس پر عمل کیا جائے گا، کس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ موضوع کے معنی آتے ہیں من گھڑت حدیث، خود سے گڑھی ہوئی باتیں، جس بات کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک نہ ہو، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ کوئی ایک صاحب ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہے اور اپنے من کی بات کر رہا ہے، اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اور اس بات کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو کہیں گے موضوع حدیث۔ نہ اس کی سند کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی روایت کا پتہ ہوتا ہے،
اور نہ یہ موضوع حدیث صحیح ستہ میں یا کتب معتبرہ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث ہوتی نہیں سرے سے۔ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، حضور کی تقریر ہے ہی نہیں، صحابہ کرام کی بات ہے ہی نہیں، اثر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے اپنی بات پیش کی ہے، اپنی کسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اس موضوع حدیث کو نہ امام بخاری نے لکھا ہے، نہ امام مسلم نے لکھا ہے، نہ امام ابو داود نے لکھا ہے، نہ امام ترمذی نے لکھا ہے، نہ امام نسائی نے لکھا ہے، نہ امام ابن ماجہ نے لکھا ہے۔ صحیح ستہ میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو موضوع حدیث ہو۔ چنانچہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس پر عمل کرنا ناجائز ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، اس کو بیان کرنا اس غرض سے کہ یہ حدیث ہے ناجائز اور حرام ہے، صرف اس غرض سے اس کو بیان کیا جائے گا کہ لوگ جان لیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ضعیف حدیث کہتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قول بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہو، لیکن کتاب کو جب لکھا گیا تو کتاب کے لکھنے کے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی اس وقت ان دونوں کے درمیان کم و بیش 100 سال، 150 سال، 200 سال کا زمانہ ہے، وقفہ ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری نے ایک حدیث لکھا انما الاعمال بالنیات، تو امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بخاری شریف لکھنے کے زمانے میں 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کی دوری ہے۔ تو امام بخاری تو یہ کہہ نہیں سکتے نا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کیونکہ امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذان و تلمس طے نہیں کیا، امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا نہیں، تو امام بخاری ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں یا ہم نے دیکھا ہے یا ہم نے پڑھا ہے۔ تو امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جن سے سنا ان کا نام لیں گے۔ امام بخاری یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ حدیث کو حمیدی سے سنا ہے، پھر حمیدی نے بھی تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر امام بخاری یہ کہیں گے کہ حمیدی نے یحییٰ ابن سعید سے سنا ہے۔ اب یحییٰ ابن سعید کی بھی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو پھر یحییٰ ابن سعید کے بارے میں فرمائیں گے کہ یحییٰ ابن سعید نے محمد ابن ابراہیم سے سنا ہے، انہوں نے علقمہ سے سنا ہے، انہوں نے حضرت عمر سے سنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں امام بخاری، اور اس درمیان میں حمیدی آ گئے، یحییٰ ابن سعید آ گئے، محمد ابن ابراہیم آ گئے، علقمہ آ گئے، حضرت عمر آ گئے، تو اتنے لوگوں کا جو واسطہ ہے نا، اسی واسطے کو چین کہتے ہیں، اسی واسطے کو سند کہتے ہیں، اور اسی واسطے کو راوی کہتے ہیں، سلسلہ روات کہتے ہیں۔ اسی واسطے، اسی چین، اسی روات کے درمیان ہمیں ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ محدثین جب حدیث لیتے ہیں تو ہر چیز دیکھتے ہیں کہ یہ حمیدی کا، یحییٰ ابن سعید کا، محمد ابن ابراہیم کا، علقمہ کا، ان تمام کا رہن سہن کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تعلیمی لیاقت کیا ہے، قوت حافظہ کیا ہے، کب یہ پیدا ہوئے، کب یہ وفات پائے، ان کے استاذ کون تھے، کن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہاں جا کر کے انہوں نے تربیت حاصل کی، ان کی زندگی کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اصحاب جرح و تعدیل۔ کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے راوی سے حدیث لیا ہے، ہم تک بیان کیا ہے، ان میں درمیان میں جتنے لوگ آئے ہیں سارے لوگ ثقہ ہیں،
سارے لوگوں کا حافظہ مضبوط ہے، سارے لوگوں کا علم مضبوط ہے، سارے لوگ متقی ہیں، سارے لوگ پرہیزگار ہیں، سارے لوگوں نے باضابطہ اپنے اساتذہ سے علم سیکھا ہے، سارے لوگوں کی تاریخ پیدائش معلوم ہے، تاریخ وفات معلوم ہے، سارے لوگوں کا استاذ معلوم ہے، سارے لوگوں کی زندگی کے احوال معلوم ہے، اس لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہ گھٹائی ہوگی، نہ بڑھائی ہوگی، نہ کچھ ملایا ہوگا، نہ کچھ کم و بیش کیا ہوگا۔ جیسے جیسے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ امام بخاری تک آیا اور امام بخاری نے اس کو لکھ دیا، تو اس بنیاد پر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو درمیان میں جو چین ہیں، جو راوی کے سلسلے ہیں، جو سند ہیں، اس میں اگر کوئی ایک راوی ضعیف ہو گیا، یعنی کوئی ایک راوی کا ذہن کمزور ہے، یا کسی ایک راوی کو بھولنے کی عادت ہے، یا کسی ایک راوی کوئی ثقہ نہیں ہے، یا کوئی ایک راوی ایسا ہے جس سے کبھی کسی قسم کی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، کھلم کھلا گناہ ہو گیا ہے، یا کسی ایک راوی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے علم سیکھا ہے، راوی کوئی مجہول آ گیا ہے، کمزور آ گیا ہے، کسی قسم کی کمی کجی واقع ہو گئی، تو اس بنیاد پر وہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے صحت پر اثر پڑتا ہے، یعنی وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن درمیان میں جو راوی آ گئے، اس راوی کے اندر کسی قسم کی کمی کجی ہوئی، اس بنیاد پر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، کچھ اپنی طرف سے ملا دیا ہو، یا کچھ گھٹا دیا ہو، یا کچھ بڑھا دیا ہو، یا پوری بات کو محفوظ نہیں رکھا ہو، یا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، ان کا مبلغ علم کیا ہے، یہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم ان پر اعتماد بھروسہ کیسے کریں؟ اس بنیاد پر حدیث کے اندر کسی قسم کی کمی آ جاتی ہے، اس بنیاد پر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ ضعیف ہونے کے بعد بھی وہ حدیث حدیث رہتی ہے، ضعیف ہونے کے بعد بھی اس حدیث کا مقام و مرتبہ مسلم ہے، وہ حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن صحیح حدیث کے بعد کا جو درجہ ہے وہ ضعیف حدیث کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ایسی بات جو صحیح حدیث کے اندر مذکور نہ ہو، صرف ضعیف ہی روایت ہو، تو پھر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، جو بھی روایت ہے وہ سب ضعیف ہی روایت ہے، چنانچہ اب ضعیف ہونے کے بعد بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث اور صحیح حدیث ان دونوں کا مقابلہ ہو جائے، یعنی ایک طرف صحیح حدیث ہو اور ایک طرف ضعیف حدیث ہو، تو ظاہر سی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ضعیف حدیث اگر احکام کے باب میں آیا، حکم کے باب میں آیا، تو یاد رکھیے کہ ضعیف حدیث سے کوئی حکم فرض نہیں ہوگا، ضعیف حدیث سے کوئی حکم واجب نہیں ہوگا، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہوگی، ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے، ضعیف حدیث سے عمل کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو پھر اس ضعیف حدیث پر عمل کیے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ضعیف حدیث اگر فضائل کے باب میں ہے، یعنی اگر فضیلت کے باب میں ہے، ضعیف حدیث سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہو رہی ہو کہ اگر نماز پڑھا تو اتنے ثواب، اور جو حدیث بیان کیا گیا وہ ضعیف ہے، اس بات کو مانا جائے گا، اس بات کو لی جائے گی، اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ ضعیف حدیث سے سیرت تاریخ کے واقعات معلوم ہو رہے ہوں کہ فلانے جنگ کے اندر اتنے گھوڑے تھے، اتنے نیزے تھے، فلانے جنگ کے اندر اتنے لوگ، اتنے تعداد شہداء کی تھی، اتنے تلوار تھے، اتنے دن تک جنگ چلی، اور اس بات کے پروف کے لیے ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اس بات کو مانی جائے گی۔ ضعیف حدیث سے اگر کوئی کسی قسم کا ترہیب ہو، ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا دھمکانا، کہ اگر فلاں گناہ کر لیا تو اس کا عذاب یہ عذاب ہوگا، اور اس بات کے پروف کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، چنانچہ اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا جائے گا کہ حدیث سے ثابت ہے، دیکھو فلاں فلاں عذاب۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صحیح ستہ کو دیکھ لیں، کسی بھی صحیح ستہ کے اندر موضوع روایت کو تو نقل نہیں کیا گیا، لیکن ہاں ابو داود کے اندر،
ترمذی کے اندر تو باضابطہ ضعیف حدیث کو نہ کہ صرف لکھا ہے بلکہ نشاندہی بھی کی ہے، حکم کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے، حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث کہ کیا احکام ہے، وہ ساری باتیں باضابطہ بیان کر دی گئی ہے۔ اگر ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر محدثین، اتنے بڑے بڑے پائے کے محدثین، اپنی کتاب میں ضعیف حدیث کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور علامہ البانی جو اس زمانے کے میرے محترم سارے لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو حدیث علامہ البانی صاحب صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو علامہ البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، وہ خوب اچھی طرح جان لیں کہ علامہ البانی صاحب نے صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث کو ضعیف بنا دیا ہے۔ بعض احادیث صحیح بخاری کی ایسی ہیں جس کو علامہ البانی صاحب نے کہا کہ ضعیف ہے، تو کیا اب اس حدیث کو عمل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کو نکال دیا گا بخاری سے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو، آپ امانت دار سمجھ رہے ہو، آپ سچا سمجھ رہے ہو، آپ اس کو متقی سمجھ رہے ہو، پرہیزگار سمجھ رہے ہو، اس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو، سب کچھ ہو، لیکن دوسرے آدمی کو اس کے نہ علم پر اعتماد ہے، نہ اس کو سچا سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو جھوٹا، فاسق، فاجر سمجھ رہا ہے۔ تو ایک ہی آدمی ایک آدمی کے نزدیک صحیح ہے اور وہی آدمی دوسرے آدمی کے نزدیک غلط ہے۔ چنانچہ راوی کے سلسلے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ بعض حدیثیں، بعض جرح و تعدیل کے امام نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ ساری چیزیں پائی گئی، اور بعض لوگوں کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان کے اصول، ان کے قواعد کے مطابق وہ چیزیں نہیں پائی گئی۔ تو پھر اس طرح سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس لیے حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے اور یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ علمی خیانت ہے، فکری گمراہی ہے، اور یہ بہت بڑے میرے محترم جانے انجانے میں سازش کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کی وجہ سے میرے محترم فتنوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ وہ باتیں جو تواتر سے ثابت ہے، جس بات پر، جس عمل پر 1400 سال سے عمل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور بس ایک بندہ اٹھا کھڑا ہوا اور فوراً کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہو گیا ضعیف ہے؟ تو بھائی اس کے مقابلے کی کوئی صحیح حدیث لے کے آؤ جو اس کے مقابلے میں ہو، کہ صحیح حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہو اور اس کے اندر جائز قرار دیا گیا ہو، یا اس کے اندر منع کیا گیا ہو اور صحیح روایت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہو۔ ایسی کوئی روایت لے کے آؤ۔ امت یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ حدیث موضوع بھی کچھ ہے۔ موضوع حدیث کا جو مقام اور مرتبہ، جو درجہ ہے، وہ درجہ ضعیف کو دے دیا گیا ہے، اور جیسے موضوع پر عمل کرنا ناجائز ہے، ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ضعیف پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ ہرگز میرے محترم ایسی بات نہیں ہے۔ ضعیف حدیث سے حکم فرض اور واجب کا ثبوت نہیں ہوگا، لیکن ضعیف حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث پر ہی عمل کرنا واجب ہوگا۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو ضعیف حدیث اور صحیح حدیث اور موضوع حدیث میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔